میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی توبوا الی اللہ، استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، زندہ ہونے سے مردہ ہونے تک اس ڈیوریشن میں ہم سے ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا اللہ عز و جل اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں کیا مطلب اس معاملے میں ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں۔ تو قرآن تو اس معاملے میں واضح گائیڈنس موجود ہے۔ سورہ ملک کے اندر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ زندگی اور موت کو پیدا کرنے کا جو مقصد بیان کیا گیا یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں دیکھا جائے، ہمیں جانچا جائے کہ ہم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، گڈ ڈیڈس۔ ہم یہاں ہیں فور گڈ ڈیڈس، اچھے اور نیک اعمال کرنے کے لیے ہم یہاں ہیں، مگر ہم سب کچھ بھلا کر دنیا جمع کرنے میں لگ گئے۔ جیسے کہ دنیا کی مثال خواب جیسی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے دنیا کی مثال کیا دی ہے؟ خواب، لائک اے ڈریم، ورلڈ از لائک اے ڈریم، ایک خواب ہے۔ اور جب انسان خواب ہو تو خواب کی کیا حقیقت ہوتی ہے؟ خواب اس وقت خواب ہے، بڑے مزے ہوتے ہیں جب خواب ہو رہا ہوتا ہے، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں خواب ٹوٹنے کے لیے آنکھ کھلتی ہے، اور دنیا کا خواب ٹوٹنے کے لیے آنکھ بند ہوتی ہے۔ جب آنکھ بند ہوگی تو پتا چلے گا کہ یہ خواب تھا جو ختم ہو گیا۔ فور ایگزامپل، ہم مر گئے، مرنا یہ طے ہے، ہم مر گئے، تو اب ہم مر گئے نا، ہمیں اٹھا کر، جیسے کہ ہم زندہ ہونے سے پہلے کہاں تھے؟ ماں کے پیٹ میں تھے۔ دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ ماں کے پیٹ میں تھے۔ ماں کے پیٹ میں ایک اسٹیج پر آ کر بچہ بن جاتا ہے، پورا بچہ ہوتا ہے جو اندر میں موو کر رہا ہوتا ہے، گھوم رہا ہوتا ہے نا۔ جیسے انڈے کے اندر چوزا ہوتا ہے، تو چوزا جب پک جاتا ہے، چوزا جب بن جاتا ہے، وہ ہے انڈے کے اندر ہی، اب اس کی روح بھی ہے، اس کا بدن بھی ہے، سب کچھ قائم ہے، مگر انڈے کے اندر ہے۔ اب اس کے اندر اس وقت وہی سینس نہیں ہے کہ اس انڈے کے باہر بھی کوئی زندگی ہے۔ جب انڈا ٹوٹتا ہے تو اس کے لیے ایک نئی زندگی ہوتی ہے، اس کے لیے ایک نئی دنیا ہوتی ہے کہ یہ میں کہاں آ گیا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جب ہم ماں کے پیٹ میں ہیں تو وہ ایک دنیا ہے کہ ایک اندر کا ایک اپنا ایک جو بھی ایک ماحول ہوتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب یہ بچہ باہر نکلتا ہے تو اس کے لیے ایک نئی دنیا ہوتی ہے، ایک نیا اس کے لیے ایک منظر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نیا منظر جو ابھی ہے نا، اس کی بھی کوئی ڈیوریشن ہے۔ جیسے ماں کے پیٹ میں ایک ڈیوریشن ہے 9 ماہ، آلموسٹ 9 ماہ کی ایک ڈیوریشن ہے، اس طرح اس دنیا کی ہماری ایک ڈیوریشن ہے۔ جب یہ ڈیوریشن ختم ہوگی تو گویا کہ دنیا کا ایک انڈا ٹوٹے گا، دنیا کا ایک انڈا یہ ٹوٹے گا، اور ہم سر نکالیں گے آخرت کے لیے۔
جس کو برزخ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ برزخ کہتے ہیں. ہم سر نکالیں گے آخرت کے لیے، برزخ کے لیے. جب برزخ میں ہمارا سر نکلے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یار یہ کون سی دنیا آ گئی، وہ بالکل ڈیفرنٹ. کوئی مطلب اس کا ہم تقابل نہیں کر سکتے. بات میری سمجھ رہے ہیں آپ؟ تقابل نہیں کر سکتے. اب جیسے کہ بندہ پیدا ہونے کے بعد دوبارہ ماں کی پیٹ میں نہیں جاتا، چوزا انڈے سے نکلنے کے بعد دوبارہ انڈے میں نہیں آتا، اس طرح ہم دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے. وہ ایک نیا مقام ہوگا، ایک نئی جگہ ہوگی، وہاں کا ایک ہر چیز نہیں ہوگی جس کا بیان کتابوں میں لکھا ہوا ہے. مگر اس وقت ہمارے پاس شعور ہے. اب یہ دنیا، اب یہ چونکہ ایک ڈیوریشن ہے، اس کا ایک ٹائم ہے، اس میں ہمیں بہت کو سمجھایا گیا، سکھایا گیا کہ دیکھو تم مرنے والے ہو. اس سے پہلے تم زندہ ہونے والے تھے نا، پیدا ہونے والے تھے. اب پیدا ہوگا اب مرنے والے ہیں. اور ہمیں اب یہ سینس دیا گیا ہے، ہمیں یہ شعور دیا جا رہا ہے، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک دن تم یہاں سے نکلو گے، یہاں سے چھوڑ کے جاؤ گے اور ایک ایسی دنیا میں ایک ایسے مقام پر جاؤ گے جسے برزخ کہتے ہیں. اس کا بھی ڈیوریشن ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی، جب قیامت قائم ہوگی اس کا بھی ڈیوریشن ہے کہ جب فیصلہ ہوگا کہ کون جنت پہ جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا. پھر ایک جنت میں جانے والے جنت پہ چلے جائیں گے اور جہنم میں جانے والے جہنم میں چلے جائیں گے. اس کے بعد موت مینڈے کی شکل میں لائی جائے گی اور موت کو موت آ جائے گی. اب جو جنت میں نا ہمیشہ جنت میں، جو جہنم میں ہمیشہ جہنم میں. یہ گویا کہ ایک کمپلیٹلی اسکرپٹ میں نے بیان کر دیا، ایک کمپلیٹ اسٹوری بیان کر دی ہے کہ جہنم میں جو ہوگا پھر وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اس کے لیے عذاب ہی عذاب، عذاب ہی عذاب، عذاب ہی عذاب ہے. اور جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا. اس کے لیے نعمت ہی نعمت ہے، نعمت ہی نعمت ہے، نعمت ہی نعمت ہے. اور بس اب وہ اس کی جنت ہے، وہ جنت میں. اب وہ جہنم میں تو وہ جہنم. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا ہمیں اس کے پیارے حبیب کے ذریعے ہمیں اطلاع ملی اور کتابوں کے ذریعے ہمیں، آیات اور روایتوں کے ذریعے ہمیں یہ سارا ایک پتہ چلا. اب چونکہ اب ہم یہ برزخ میں نہیں ہیں، نہ بھی ہم ماں کے پیٹ میں، ابھی ہم دنیا میں. یہ ایک ٹائم ہے، یہ ایک ڈیوریشن ہے، یہاں ایک وقت گزارنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اسلام قبول کرنے کے بعد فضول قسم کا وقت گزاریں. ہمیں گائیڈ کیا جائے گا، ہمیں بتایا جائے گا کہ تم نے یہ اس طرح زندگی گزارنی ہے تاکہ جو تم آگے کا جو وقت ہے وہ تمہارا آسانی سے گزرے. برزخ میں بھی تم نعمتیں پاؤ، برزخ میں بھی تم مزے لو، مرنے کے بعد بھی تو تمہیں اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب ہو، تمہارا حساب آرام سے ہو اور تمہیں اللہ کی رحمت سے جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے. پھر ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں تمہاری ہیں. او بلیورز، اے ایمان والو، ساری جنت کی نعمتیں تمہاری ہیں. وہاں کے لیے جینا ہے. جب ہمارا مقصد کچھ ایسا ہے تو اب جو روایتیں آپ سنیں گے اور جو ارشادات آپ سنیں گے، اب آپ دیکھیے کہ ہمیں کیا گائیڈ کیا جا رہا ہے. چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے، جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے. اور جو شخص اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے. اب گائیڈ کیا گیا، یہ تو ایک دیا گیا کہ جو دنیا سے محبت کرے گا اس کی آخرت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جو آخرت سے محبت کرے گا اس کی دنیا کو نقصان پہنچے گا. اب کروں تو کیا کروں؟ تو یہاں بھی بیچ میں لا کے چھوڑا نہیں گیا ہے، ہمیں یہاں بھی گائیڈ کیا گیا. کیا بتایا گیا؟ ارشاد فرمایا، فنا ہونے والی کو باقی رہنے والی پر ترجیح دو. تو ہمیں دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے کا کہا گیا ہے. اب آخرت کی تیاری کیسے ہوگی؟ آخرت کی تیاری کس کو بولتے ہیں؟ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اس حدیث کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی نے قول نقل کیا ہے کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، علم، عقل و ایمان. یہ اردو سمجھنے والے بڑے پیارے طریقے سے سمجھے، بہت سارا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ علم، عقل و ایمان کا ادنا درجہ، منیمم جو اس کا درجہ ہے، علم کا، عقل کا اور ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان جان لے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی. اچھا، اب امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ اس کے آگے وضاحت کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے، یعنی جو اس بات کو پہچان لے گا، اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرے
اور دنیا میں منہمک نہ ہو جائے. ہم دنیا میں رہ رہے ہیں, صبح سے لے کر رات تک ہم جو ہمارا زندگی گزارنے کا ایک اپنا وقت ہے, سوتے ہیں, اٹھتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں. اب جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہی ہمارے ایک زندگی کی ایک روٹین ہے. روٹین آف لائف ہماری یہی ہے کہ صبح اٹھنا ہے, کھانا کھانا ہے, کام پہ جانا ہے, اور واپس گھر پر آنا ہے, پھر تو وقت گزارنا ہے, پھر سو جانا ہے. اب یہ پورا ایک جو بنا ہوا ہے ہمارا سائیکل, لائف سائیکل جو بنا ہوا ہے, اس میں آخرت کی تیاری کیسے کر رہے ہیں ہم, اور آخرت کی تیاری ہم کہاں کر رہے ہیں کہاں نہیں کر رہے, یہ ایک سوال ہے. اب آخرت کی تیاری کرنے والا کیا کرے, یہ بھی ایک سوال ہے کہ یار چلو بتاؤ تو صحیح, خالی پیلیاں ہی بجوا رہے ہو, یہ بتاؤ اب کیا کریں. تو آخرت کی تیاری کرنے والا گناہ سے بچتا ہے. کس سے بچتا ہے؟ گناہ سے بچتا ہے, کہ عبادت کے ساتھ وہ زندگی گزارے گا. فور ایگزامپل, دنیا میں رہنا ہے, جب تک موت آئے گی نہیں ہم مریں گے نہیں, ہمارا وقت پورا نہیں ہوگا مریں گے نہیں. خودکشی حرام ہے, سوسائڈ از پروہیبٹڈ ان اسلام, حرام ہے, ٹھیک ہے. اب ہمیں جینا ہی جینا ہے جب تک سانس ہے, 1 دن ہے, 10 دن ہے, 100 سال ہے, 200 سال ہے. اب یہ پوری زندگی میں نے عبادت کرتے ہوئے گزارنی ہے, آخرت کی تیاری کرتے ہوئے گزارنی ہے. یہ ہے فائنل. میں کیسے جیوں کہ میری آخرت کی تیاری ہو جائے. ظاہر روٹی نہیں ہوگی, کھائے گا نہیں, بھوک ہوگی, کیا کرے گا؟ پہننے کے لیے کپڑا چاہیے, بیماری ہوگی تو دوائیں چاہیے, سر چھپانے کے لیے گھر مکان چاہیے, سواری کا انتظام ہو تو مدینہ ہے نا. یہ ساری چیزیں ضرورت ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کرے گا. کچھ نہ کچھ جیب میں پیسہ چاہیے, کچھ سرپلس اماؤنٹ ہونا چاہیے جو ایٹ دا ٹائم آف ایمرجنسی آپ کو کام آ جائے. یہی ہے نا, یہ ساری چیزیں شامل ہیں. مگر اب یہ ہونا بھی چاہیے, آخرت کی تیاری بھی ہونی چاہیے. تو اس کو کیسے, مطلب کیا بیلنس پہ کیسے چلیں گے؟ بیلنس لانا چاہیے نا. تو بیلنس کے لیے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی ہمارے لیے پورے کی پوری ایک سیرت موجود ہے, صحابہ کرام کی پوری سیرت موجود ہے. کھانا پینا, سونا, اٹھنا, چلنا پھرنا, شادی, بچے, فیملی, گھر, بزنس, کاروبار, جاب, نوکری, کیا کوئی ایسی چیز ہے جو صحابہ کی زندگی میں نہ ہو؟ کوئی سی چیز جو صحابہ کی زندگی میں نہ ہو. تو یہ بھی تو اسی طرح جیتے کوئی 50 سال تک جیے, کوئی 100 سال تک جیے, کوئی اس سے زیادہ جیے, کوئی 90 سال 80 سال تک زندہ رہے نا, دنیا میں رہے اور پھر دنیا سے رخصت ہوئے. امام اعظم بھی تو یہی جی کر گئے, بزنس مین تھے. ہمارے غوث پاک بھی تو یہی جی کر گئے, غریب نواز بھی تو جی کر گئے, جتنے اولیاء کاملین آئے, لاکھوں لاکھ اللہ کے ولی آئے, سب اسی طرح جی کر گئے. تو ایک تو یہ کانسیپٹ کلیئر کر لیا جائے کہ یہ ہماری ایک طبیعت ہے کہ ہم دنیا میں جیے, اور ہم نے کہا آدمی گناہ سے کیسے بچے گا. لاکھوں لوگ اللہ کے بندے, اللہ پر ایمان لانے والے لاکھوں لاکھ کروڑوں ہوں گے جو دنیا میں جی کر گئے, نیکیاں کر گئے, اور اللہ کی بارگاہ میں ان کو سرخری نصیب ہوئی ہوگی. صحابہ کرام تو ویسی سرخر ہوئے, یہ تو قطعی جنتی ہیں صحابی, ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم اگر تھوڑا سا اس پہ غور کریں اور اپنے اندر چینجنگ لانے کی کوشش کریں, تو اب چینجنگ کیا لانی ہے؟ چینجنگ یہ لانی ہے کہ سب سے ہم چلتے صبح سے پہلے میں میجر چینجنگ کی بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے. میجر چینجنگ کیا ہونی چاہیے؟ سو میجر چینجز از دیٹ وین یو گیٹ اپ ان مارننگ, تو آپ فجر کے لیے اٹھیں. کس کے لیے اٹھیں؟ You get up for نماز فجر, not only for job, not only for business. یہ ہو گیا پہلی بات. Is that clear? یہ کلیئر ہوا؟ کس کے لیے اٹھنا ہے؟ نماز فجر کے لیے, not only for business, not only for job. میں only کی قید لگا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب فجر کی نماز پڑھ لی, نا آپ اپنی روٹین میں آ جائیں. If you want to take breakfast, you take. No problem. اگر آپ نے نفلی روزہ رکھا ہے تو مدینہ. سو آپ سحری میں اٹھے ہوئے ہوں گے, سو آپ نے تہجد بھی پڑھی ہوئی ہوگی. یہ ایک پلس ہے. دیکھیں نا, پلس تو چلتا ہے نا یار.
آدمی بزنس کرتا ہے تو زیادہ نفے پر بھی تو نظر رکھتا ہے نا. نارملی تو میں تو ایک موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں, ساتھ ساتھ اب یہ بھی چلتا ہی رہے گا. سو اب ناشتہ کیا آپ نے, ناشتہ کرنے کے بعد آپ نارملی اپنے اس جگہ پر چلے گئے جہاں آپ کاروبار کرتے ہیں, کام کاج کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں یا جاب کرتے ہیں. سو وائل دا جرنی, وائل دا ٹریولنگ, یور house to your job or your business, okay, during this way آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. کس کی حفاظت کریں؟ نگاہیں نیچے رکھیں تاکہ بد نگاہی نہ ہو جائے. آپ نے عبادت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. گناہ سے بچنا یہ بھی نیکی ہے, اور محض نیکی کرنا یہ بھی نیکی ہے. سچ بولنا یہ بھی نیکی ہے, جھوٹ سے بچنا یہ بھی نیکی ہے. بات سمجھنے کی کوشش کیجئے. نیکی کا اتنا واضح تصور ہے اسلام میں کہ جو مرد اپنی وائف کے ساتھ جو بھی میاں بیوی کے معاملات ہوتے ہیں وہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس پر بھی سے ثواب عطا فرماتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو تعجب ہوا, آقا کیا اس پر بھی ثواب ملتا ہے؟ تو آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا. ارشاد فرمایا اگر تم اس کے بجائے ناجائز طریقہ استعمال کرتے تو تمہیں گناہ ہوتا؟ عرض کی جی. تو فرمایا جب تم نے جائز طریقہ استعمال کیا تو تمہیں ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ کتنا ایزی کیا نا ہمارے لیے کہ گناہ سے بچنا یہ بھی تو کتنی بڑی نیکی ہے. نفس چاہتا ہے کہ یہ کام کرے, نہیں کرے گا. کیوں؟ میرے اللہ نے منع کیا ہے. یہ جملہ جو ہے نا, اگر آپ کسی کام کو اس لیے چھوڑ دو نہیں کرتا, کیوں؟ میرے اللہ نے منع کیا. اب بتاؤ کتنا ثواب ملے گا. اس رب کی بارگاہ میں کیا مقام و مرتبہ پاؤ گے. وہ رب جانتا ہے کہ میرا بندہ کی خواہش چاہتی ہے کہ وہ یہ کام کرے, مگر وہ یہ کام محض اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ اس کو اس کا رب منع کر رہا ہے. تو کیا اس کا یہ منع کرنا اس کی مغفرت کا ذریعہ نہیں بن سکتا؟ اس کی بخشش کا ذریعہ نہیں بن سکتا؟ اس کے جنت میں داخلے کا ذریعہ نہیں بن سکتا؟ اس کے رب کی رضا کا ذریعہ نہیں بن سکتا؟ میرا جی چاہتا ہے کہ میں لوہے کا کڑا پہنوں, فیشن بہت ہے, میٹل کا, لوہے کا, چاندی کا, سلور کا, گولڈ کا, واٹ ایور میٹر, بریسلیٹ یا کڑا جو بھی آپ کہہ لیں, ٹھیک ہے نا, پہنتے ہیں, مرد لوگ پہنتے ہیں, بہت جی کرتا ہے, لوگ پہنتے ہیں, فیشن ہے. جی کرتا ہے میں بھی سونے کی, چاندی کی, کوئی میٹل کی چین پہنوں, لاکٹ پہنوں, بہت لوگ پہنتے ہیں. یار اچھا لگتا ہے, یار کچھ اچھا لگے گا, بٹن کھولوں گا اور تو میں بھی ایک دو انگوٹھیاں اور سونے کی انگوٹھیاں, مزہ آ جائے گا. کوئی ایک بالی بھی چڑھا لو, ایرنگ, ہیلو, فیشن ہے, بہت جی کرتا ہے. اب جی کرتا ہے ساری چیزیں میرے سامنے پڑی ہوئی ہیں, جی کرتا اٹھا لو, اٹھاؤ اور پہنو. نہیں پہنوں گا. پہنو, نہیں پہنوں, پہنو, نہیں پہنوں گا. Why you don't wear this? So you replied. اب کیا جواب دیں گے؟ میرے اللہ نے منع کیا ہے, میرے اللہ نے منع کیا, میں نہیں پہنتا, میں اتار دوں گا اس کو, میں گناہ نہیں کروں گا. تو آپ کا یہ اتارنا یا آپ کا یہ نہ پہننا, کیا عجب کہ یہ اتارنا آپ نے پہنا ہوا ہے, فور ایگزامپل آپ نے پہنا ہوا ہے, آپ اتار رہے ہیں, کیوں؟ اللہ نے منع کیا ہے, اسلام نے منع کیا. پتہ یہ اتارنا ہماری مغفرت کا ذریعہ ہو جائے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا, میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا. اتار دیں اس کو نا. اور الحمدللہ میں نے دیکھا کہ اس وقت اس اجتماع میں بھی ایک نے یہ سن کر اتار دیا, میری آنکھوں نے دیکھا اس کو. اللہ تعالیٰ اس کا یہ اتارنا قبول کرے اور اس کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے, اور اس کے خوف خدا اور اسلام اور دین سے محبت کے صدقے اللہ ہماری مغفرت کر دے. یہ ہے نا پریکٹیکل چیز ہے نا. مطلب آپ کے پاس بہترین شیونگ سسٹم موجود ہے, شیو کا پورا, آپ بس نہیں یار سارا اسکلچر شیوڈ ہے, وائی ناٹ می یار, مجھے کیا پڑی ہوئی ہے. اور آپ گئے آئینے کے سامنے لیا اور دیا نا, ایک کان میں آواز آئی کہیں سے, ضمیر نے آواز دی نا, پلیز ڈونٹ ڈو دس. یار تمہارا اللہ اس کو پسند نہیں کرتا, تیرا پیارے آقا اس کو پسند نہیں کرتے.
تیرا اللہ اور اس کا رسول چاہتے کہ تیری پوری داڑھی ہونی چاہیے, اور آپ رکھ دیں, منہ دھو لیں اور ختم کر دیں اور داڑھی بڑھا لیں. کس کے لیے؟ کون چاہتا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول. کون چاہتا ہے؟ آئی ایم مسلم. آپ چھوڑ دیں اس کو, بڑھا لیں. کیا پتا کہ یہ چھوڑنا, یہ بڑھانا ہمیں جنت میں لے جائے گا, ہماری مغفرت کا ذریعہ ہو جائے. تو بات ایک مبلغ دعوت اسلامی کے تھے, نئے ماحول میں آئے, تو یہی دعوت اسلامی کے ماحول میں ماشاءاللہ سنتیں اپنانے کی, داڑھی سجانے کی ترغیب دلائی جاتی ہے. امیر اہل سنت نے ترغیب دلائی, اور ترغیب میں وہ پانی کا پیالہ ہوتا ہے نا, وہ دیا نا دم کر کے کہ جو داڑھی رکھے گا اس کو میں پانی کا پیالہ دوں گا. اس اسلامی بھائی نے وہ بڑھ کر پیالہ لے لیا اور نیت کر لی. اب داڑھی کی نیت کر لی, تو وہ مبلغ کا بیان ہے. اب وہ تو ہو گیا, لیکن اب وہ ٹائم ختم ہوا, پھر گھر گیا, چند دن گزرے, اس کو ایک دعوت آئی. اس کو ایک دعوت ہے, امپورٹنٹ دعوت تھی بہت, اس کے ماضی کے ایسے تعلقات تھے, اس کے بیہا پر اس کو ایک ایسی دعوت آئی کہ جو اس بات کی ڈیمانڈ کرتی تھی کہ تم اپنا وہ پرانا گیٹ اپ کے ساتھ جاؤ. سو وہ مبلغ بیان کرتے ہیں کہ میں باتھ روم میں گیا اور میں نے اپنی شیونگ کریم نکالی, اور شیونگ کریم نکال کر میں, اب چونکہ داڑھی ہلکی ہلکی اس کی آئی تھی, چند دنوں کے بعد کی بات ہے, تو اس نے اپنے چہرے پر کریم مل لی. جب کریم مل لی نا, کریم ملتے ہی اس کو دعوت اسلامی کے اس اعتکاف میں اس کو ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک مبلغ نے واقعہ سنایا تھا کہ ایک شخص اس طرح مطلب کہ شیو کر رہا تھا, تو کچھ شاید بلیڈ میں زنگ تھا یا کیا تھا, شیو کرتے کرتے اس کو زخم لگ گیا. وہ زخم سیپٹک بنا, زہر بنا, اس سے اس کی موت ہو گئی. اب اس کو وہ ایک تو نیت یاد آئی, وہ پیالہ یاد آیا, اور پیالہ آنے کے ساتھ ساتھ اس کو یہ واقعہ یاد آیا کہ کیا میں اس طرح مر جاؤں گا, کیا میں یوں گناہ کر کے مروں گا. تو اللہ کی رحمت ایسی ہوئی کہ اس نے فوراً پانی لیا اور منہ دھو لیا, منہ دھو لیا, اس کی شیو بچ گئی, اور اب تک الحمدللہ وہ داڑھی والا ہے. تو یہ دیکھنے کی بات تھی کہ باتیں گھڑی ہوتی ہے نا, کہ اللہ کی رضا کے لیے بندہ کام کر گزرے, کچھ کر لے, تو اس سے انشاءاللہ اس کو بہت فوائد حاصل ہوگا. تو کیسے میں نے جینا ہے؟ تو اب جب ہم کاروبار تک گئے تو کس انداز سے گئے؟ نگاہیں جھکا کر, بد نگاہی نہیں کرنی, عورتوں کو نہیں دیکھنا, اجنبی عورتوں کو نہیں دیکھنا. اوکے, اب ہم گئے کاروبار پر. اب تقریباً 6, 8, 10, 12 گھنٹے ہم کہاں گزارتے ہیں؟ سب سے زیادہ وقت ہمارا مارکیٹ میں گزرتا ہوگا, یہی ہے نا, آلموسٹ. تو اب وقت ہمارا مارکیٹ میں گزرنا ہے. اب مارکیٹ میں کیسے رہنا ہے؟ تیاری کسی کرنی ہے؟ آخرت کی, ہیئر آفٹر تیاری کی, آخرت کی. آخرت کی تیاری کرنے کے لیے کوئی مرنے کے بعد کوئی نیا ٹائم نہیں ملے گا کہ مر گئے اب یہ کوئی 2-4 سال آپ کو ملیں گے, اس میں آخرت کی تیاری کریں. یہ نہیں ہے, یہی آخرت کی تیاری ہے. اسی میں اپنی زندگی گزارنے کے اسباب بھی پیدا کرو اور اسی میں آخرت کی تیاری کرو, اور یہی ایک انٹرسٹ, یہ زندگی کی دلچسپی ہے. یہ زندگی میں بڑی دلچسپی ہے. آپ اپنی زندگی سے دلچسپی اٹھائیں, اپنی زندگی سے لطف اٹھائیں, اپنی زندگی میں مزہ لیں, کوئی چیز ایک awkward فیل نہ کریں, مزہ لیں. اب مارکیٹ گئے, اب مارکیٹ گئے تو مارکیٹ میں جو کاروبار کر رہے ہیں اس میں عبادت کیسے آئے گی؟ تو اس میں پہلے نیت. نیت کیا؟ کہ میں اس لیے کماؤں گا کہ اپنے اور اپنے گھر والوں کو محتاجی سے بچاؤں گا. جو ضرورت ہے وہ پوری کرنی ہے نا, بیوی بچوں کی ضرورتیں پوری کرنی ہے, اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہے, غذا چاہیے, گھر چاہیے, اور دیگر آنے جانے کے ٹرانسپورٹیشن ایکسپینسز ہوتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. کوئی آدمی کو پیسہ بچنا شروع ہوتا تو کچھ مدینے جانے کے لیے بھی کچھ جمع کر لیتا ہے, مدینے جاؤں گا, حج کروں گا, ہے نا, اچھی اچھی نیت ہے نا. ہاں, اگر اس لیے کاروبار کرے, اب یہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کاروبار کرے گا, اچھی نیت کے ساتھ جاب کرے گا, اور اس کاروبار اور جاب کے دوران حرام نہیں کمائے گا, جھوٹ نہیں بولے گا, وعدہ خلافی نہیں کرے گا, بددیانتی نہیں کرے گا, ملاوٹ نہیں کرے گا, اس طرح کی کوئی چیز نہیں کرے گا, رشوت کا کام نہیں کرے گا, کوئی اس طرح کی حرام کام نہیں کرے گا, اور حلال روزی کمائے گا. تو اب یہ اس کا کمانا عبادت, اور جب تک مارکیٹ میں رہے گا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا. عورتیں بھی آتی ہے بازار میں, آتی ہے نا,
اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا, عبادت میں گزارا. اب اس دوران ظہر کی نماز کا وقت آئے گا تو میں نے ظہر پوری پڑھنی ہے. اس دوران عصر کی نماز کا وقت آئے گا, میں نے عصر پوری پڑھنی ہے. دو نمازوں کا وقت عموماً آپ کا مارکیٹ میں آ جاتا ہے. اب نماز پوری پڑھنی ہے, ٹھیک ہے, نماز پوری پڑھی. مغرب آپ کی عموماً راستے میں گھر میں ہوتی ہے تو مغرب پڑھنی ہے. اگر جماعت موجود ہے تو جماعت سے نماز پڑھنی ہے. یہ ہو گیا. اب آپ مغرب پڑھی, رات گھر گئے. گھر جانے کے بعد آپ نے ٹی وی پر مووی فلمیں وغیرہ نہیں دیکھ رہی. اگر ٹی وی دیکھنا ہے تو مدنی چینل دیکھیے, ثواب کمانا ہے نا. ہم کس بات پر غور کر رہے ہیں کہ میں اسے کیسے جیوں کہ میں دنیا میں جیتے ہوئے آخرت کی تیاری کروں. ہم اس کی ایک تصور کر رہے ہیں نا. اب گھر گئے, عشاء کی نماز پڑھنی ہے, 5 نمازیں ہو گئی. جھوٹ و غیبت و تہمت و چگلی اور وعدہ خلافی اور بددیانتی سب سے بچ گیا. اپنی آنکھوں کو بدنگاہی سے بچایا. جو نماز کا وقت تھا میں نے وقت پر نماز پڑھ لی, ٹھیک ہے, یہ سب ہو گیا. اب بہت مین چیز آئی, وہ ہے علم دین. کیونکہ عبادت, اب نماز پڑھی تو نماز پڑھنی کیسے یہ تو آنا چاہیے. کاروبار کیا, کاروبار کیسے کیا یہ تو آنا چاہیے. ہماری جو گائیڈ لائن ہے وہ تو اسلام سے ہے نا. اسلام ہمیں گائیڈ کیا, ہمیں کوئی اور مائیکل سائیکل ہمیں گائیڈ نہیں کرے گا. ہمیں گائیڈ صرف اسلام کرے گا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گائیڈ کرے گی, یہ یاد رکھیے گا. ہمارے پاس گائیڈ کرنے کے لیے, ہماری مدد کرنے کے لیے ہمارے پاس فل بیک اپ ہے, ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے. تو اب کاروبار کیسے کرنا ہے, شادی کیسے کرنی ہے, گھر میں کیسے رہنا ہے, قرآن کیسے سیکھنا ہے, نماز کیسے سیکھنی ہے, پاک کیسے ہونا ہے, وضو کیسے کرنا ہے, غسل کیسے کرنا ہے, میرے کپڑے ناپاک ہو جائیں تو پاک کیسے کرنا ہے, یہ سارے علوم ہیں. اب وہ علم جس کا سیکھنا فرض تھا, جیسا اگر نماز فرض تھی نہیں پڑھی تو گناہ گار ہوتے نا, تو وہ علم جو سیکھنا فرض تھا اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے. اب وہ چیز سیکھنی ہے. اس طرح ماں باپ کی خدمت, بیوی بچوں کا نان نفقہ, یہ سارے میٹر اگر ہم اس طرح گزارتے ہیں. اب آپ کا وقت ہوا, سو جائیے. سونے میں اچھا بولو کبھی 7 گھنٹے 8 گھنٹے سو جاؤ تو یہ تو کوئی عبادت نہیں ہوئی. 7 8 گھنٹے بغیر عبادت کے سو جاؤ, بغیر ثواب کے سو جاؤ. نہیں, آپ کو سونا ہے, ثواب کمانا ہے. ثواب سوتے ہوئے بھی کمانا ہے, لو چلو سوتے ہوئے بھی ثواب کماؤ. کیسے؟ جب آپ سونے لگیں سو آپ نیت کریں کہ عبادت پر قوت پانے کے لیے سو رہا ہوں. اگر آپ جاگو گے تو فجر کی نماز آپ پڑھ سکو گے؟ صحیح نہیں پڑھ سکو گے نا, نیند آئے گی, سر میں درد ہو جائے گا, نیند ہوگی, تو آپ عبادت صحیح کر سکیں گے نا. تو چونکہ آپ نے فجر پڑھنی ہے تو آپ یہ نیت کیجئے کہ میں سو اس لے رہا ہوں کہ عبادت پر قوت پاؤں گا, کہ میں فجر صحیح پڑھ سکوں. تو پورا سونا آپ سوئے ہوئے ہو لیکن آپ کو عبادت کا ثواب ملتا رہے گا. اور اگر اس میں پلس یہ کریں کہ اگر آپ نے تہجد کی نیت کر لی, 9-10 بجے عموماً آپ کے لوگ سو جاتے ہیں, اور اس وقت پریٹوریا میں فور ایگزامپل 4:45 بجے فجر کا وقت جیسے کہ شروع ہو رہا ہے, فور ایگزامپل مثال دے رہا ہوں, تو آپ یہ نیت کر لیں کہ میں 4:15 4:15 میں اٹھ جاؤں گا, استنجا وضو کر کے میں تہجد کی نماز پڑھوں گا. فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تہجد پڑھ لینی ہے, 2 رکعت کم از کم. اب آپ سو گئے, اٹھ کے تہجد پڑھی, مدینہ بل پر تہجد نہ پڑھ سکے, سوتے رہ گئے, تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو تہجد کی نیت کر کے سوئے اور نہ اٹھ سکے, اللہ تعالیٰ اسے تہجد کا ثواب عطا فرما دیتا ہے, اور اس کی نیند اس پر صدقہ کر دی جاتی ہے. اب آپ دوبارہ اٹھے. اب یہ میں تقریباً 24 آورز کی میں نے آپ کو ایک کم و بیش مور اینڈ لیس ایک روٹین بتائیے اس روٹین میں آپ کی زندگی پہ کیا اثر پڑا؟ آپ کا کھانا پینا, سونا, اٹھنا, بیٹھنا, کمانا, کاروبار کرنا, ڈرائیونگ, ٹریولنگ, ہر چیز ہو گئی. آپ کی کوئی چیز مائنس ہوئی ہے؟ یہ بتا دیں.
ایون کہ آپ کو ٹی وی دیکھنا تھا، میں نے کہا ٹی وی بھی دیکھو مگر متی چینل دیکھو. آپ کو کار میں سننا ہے کچھ تو ٹھیک ہے، نعتیں سن لیں، سنتوں بڑے بیان سن لیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. کر سکتے نہیں کر سکتے؟ کچھ نہیں 1.5-2 گھنٹے کی ڈرائیونگ ہے آپ کے یہاں، ٹریفک کا لوڈ ہوتا ہے، درود شریف پڑھتے رہیں، ہاتھ پہ تسبیح رکھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد. میں سمجھتا شاید پورے دن میں 2600 درود شریف پڑھ لیں گے آپ، اگر آپ صرف یہ نیت کر، اب فون پر موبائل پر گپ شپ لگانے کے بجائے. بور ہو رہے ہیں گاڑی میں، کوئی ہے ہی نہیں، اب بور ہو رہے ہیں تو ایک دوسرے سے گپ شپ کرنے کے بجائے کال کر لی، اور جناب وہ فری منٹس ہیں تو فری منٹس کو یوز کر لیا. فری منٹس یوز کرنے کے بجائے یہ فری ٹائم ہے، اس کو درود شریف میں گزار دو نا. سبحان اللہ کی تسبیح کر لیں، الحمدللہ کی تسبیح کر لیں، اللہ اکبر کی تسبیح کر لیں، لا الہ الا اللہ کی تسبیح کر لیں، کہ جو کوئی ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت ایک درخت لگا دیا جاتا ہے یا نہیں ہے؟ اب اتنے سارے مطلب اپرچونٹیز ہیں ہمارے پاس، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ کوئی آپ کی روٹین میں کمی آئی ہے؟ میں نے کہا تھا 1 گھنٹے ادھر گزار. علم دین سیکھنے کے لیے وقت نکالیں. قرآن سیکھنا مدرسۃ المدینہ بالیگار میں آ جائے، رات کو مدرسہ ہوتا ہے. یہ تو ہو گیا گناہ سے بچ کر اپنی زندگی. اب نیکیاں کرنی ہے، پلس کرنا ہے. مزید اجتماع ڈھونڈیں، مدرسہ ڈھونڈیں، درس ڈھونڈیں، یہ ساری چیزیں ڈھونڈیں، نیک لوگوں کی صحبت ڈھونڈیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے شریعت کے مطابق تربیت، ان سب کی چیزوں کو ڈھونڈیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ ہو جائے گا. اور صرف باہر بدنگاہی سے نہیں بچنا، گھر میں بھی بدنگاہی سے بچنا ہے. جو گھر میں جو آپ کی کام والی جو آتی ہے نا، ان سے بھی بدنگاہیاں لوگ کرتے ہیں. مرد کھل کے باتیں کرتے ہیں ان سے. کیوں کرتے ہیں ان سے باتیں یار؟ یہ اجنبی عورتیں کام والی ہیں، آپ کی گھر کی عورتیں جانے، یہ عورتیں جانے. آپ مردوں آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ مرد ہو کر عورت سے بات کرتے ہو اجنبی عورتوں سے؟ چھوڑو نا یار، گھر کی عورتیں ہیں نا، نپٹا لیں گے ان سے کام. مزید گناہوں سے بچنے کی صورت، اگر آپ کی گھر کی ایسی عورتیں ہیں، اسلامی بہنیں جو نوکری کرتے ہیں، عموماً ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں مل کر جاب کرتے تب گھر چلتا ہے، ایک ضرورت ہے. تو عورت کو جاب کرنے کی شریعت اجازت دی ہے، مگر اس کی کچھ اصول ہیں، پرنسپلز ہیں. اگر وہ پرنسپل پر اترتی ہے عورت تو جاب کرنے کی اس کو اجازت ہے، ادروائز اس کو اجازت نہیں ہے. اور اگر وہ غیر شرعی طور پر گھر سے نکلتی ہے، غیر اسلامی طور پر گھر سے نکلتی ہے، اور اس کا بھائی یا اس کا شوہر یا اس کا باپ یا اس کا بیٹا اپنی طاقت بھر، اپنی قدرت بھر جتنا کہ وہ کر سکتا ہے، روک سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، نہیں سمجھائے گا، تب بھی مرد بھی گناہ گار ہوگا. تو یہ بھی گناہ سے بچنا ہے اور اپنے گھر والوں کو گناہ سے بچانا ہے. تو اس طرح اگر ایک ہم زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ بنانے کی کوشش کریں تو کیا خیال ہے آپ کا؟ مدینہ نہیں ہو جائے گا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یار میں واقعی کو اچھی زندگی گزاروں گا؟ اب خالی ٹائم ہے آپ کسینو چلے گئے، خالی ٹائم ہے آپ کلب چلے گئے، خالی ٹائم ہے تو آپ تاش کھیلنے بیٹھ گئے، خالی ٹائم ہے تو معاذ اللہ شراب پینے بیٹھ گئے. تو آپ بتائیے کہ اس طرح ہم کیسے جنت میں جائیں گے؟ یہ بتا دیں. کہ شراب پی کر کوئی جنت میں جائے گا؟ کیا جوا کھیل کر آپ کہتے ہیں جوا کھیلتا جاؤ جنت میں چلا جاؤں، شراب پیتا جاؤ جنت میں چلا جاؤں، کلب میں جاؤں، ڈسکو کلب میں جاؤں، تو کسینو میں جاؤں تو میوزک ہو رہا ہو، تو کیا آپ اس طرح سمجھتے کہ جنت میں چلے جائیں گے؟ بغیر توبہ کیے مر گئے، اللہ ناراض ہوا، اس کے ابھی روٹ گئے، اللہ نہ کرے ان گناہوں کی وجہ سے ایمان ہی برباد ہو گیا تو کیا کرو گے؟ سوچا آپ نے؟ کیا آپ اتلے بتائے، کیا ہم شراب پینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کیا ہم جوا کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کیا ہم گانے سننے کے لیے پیدا ہو؟ کیا فلمیں یہ آ گئے، یہ کام ہو گئے ہمارے معاشرے میں. شراب عام ہے، فلمیں عام ہے، گانے عام ہیں، تو بہت ساری چیزیں عام ہیں بھائی. کیا آپ سارے کام کرتے ہو؟ ایزی میں کیوں پڑ گئے ہو؟ چھوڑ دو، لیو اٹ. کوئی بھائی شراب پینے چلو، شراب پیتے نہیں آتا، کیوں نہیں آتا؟ میرے اللہ نے منع کیا. یہ چیز کیوں نہیں سیکھ لیتے؟ اب اللہ نے منع کیا ہے، میرے اللہ نے منع کیا، اب اکیلے میں بھی ہو نا، اور شراب کی بوتل آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے، کوئی نہیں دیکھنے والا ہے. جب آپ کا ذہن یہ بن گیا کہ میرے اللہ نے منع کیا ہے، تو اب لوگوں میں ہو یا گھر میں ہو انشاءاللہ شراب نہیں پیو گے، جوا نہیں کھیلو گے، بد نگاہی نہیں کرو گے، فلمیں نہیں دیکھو گے، گانے نہیں سنو گے،
چپ چپ کر موبائل میں نیٹ کے ذریعے ٹی وی کے ذریعے کوئی نہیں دیکھ رہا اور آپ بولو گے چلو یار تھوڑی بہت مزے لے لو. یہ مزے نہیں ہے, یہ تو آخرت کی تباہی ہے. ریکارڈ ہو رہا ہے سارا, آپ نے اپنے فون سے ڈیلیٹ کر دیا, آپ نے اپنے کمپیوٹر سے ڈیلیٹ کر دیا, یہی ہے نا. آپ بولو گے وہی ڈیلیٹ کر دو, کیوں کہ کوئی دیکھ نہ لے, کوئی جان نہ لے, کوئی پہچان نہ لے. کوئی میرے ان باکس میں جائے گا نہ دیکھ لے گا تو کیا ان باکس سارے ایریز کر دو. کوئی میرے سینڈ باکس میں چلا جائے گا دیکھے گا کیا ہے تو سینڈ باکس ایریز کر دو. کوئی میرا لیپ ٹاپ کھولے گا کیا ہے تو چلو ساری ہسٹری اڑا دو یار. کوئی میرے موبائل کے اندر کوئی دیکھ لے گا کیا تو ساری ہسٹری ڈیلیٹ کر دو, پتہ ہی نہ چلے کہ میں کرتا کیا ہوں. ڈیلیٹ ہو گئی ڈیلیٹ نا. نامہ اعمال میں جو لکھا ہوا کیسے ڈیلیٹ کرو گے؟ فرشتے لکھ رہے ہے یو اینی وے کیا ہم اس کو ڈیلیٹ کر سکے؟ جس زمین کے خطے پر آپ نے گناہ کیا وہ زمین کا خطہ گواہ ہو گیا, اس کو یاد ہو گیا. اب آپ زمین کو بھلا کر دکھا دو, کوئی رشوت دو گے معاذ اللہ, کوئی ایسی ترکیب ہے تو بولو گے زمین بھول جا, مانے گی آپ کی؟ اچھا آپ نے آنکھ سے گناہ کیا, یہ آنکھ گواہ ہو گئی, اب آنکھوں سے کیسے بھلاؤ گے؟ تو یہ کیسے بھلائیں گے, کیسے ڈیلیٹ کریں گے آپ ان کو؟ میں بتاؤ ڈیلیٹ کیسے کریں گے؟ الحمدللہ وی ہیو اے ویری ویری اسپیچل وے, بہت اچھا راستہ ہے یہاں, یہ اس سے بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا. ہاں ہو جائے گا, میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. ڈیلیٹ کرنا ہے توبہ کر لیجئے, سچی توبہ کر لے ڈیلیٹ ہو جائے گا. روایتوں میں موجود ہے. زمین بھلا دی جاتی ہے, نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے, سب کچھ ختم کر دیا جاتا ہے. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. سچی مگر اس کے لیے کیا سچی توبہ؟ یہ وہ ڈیلیٹ نہیں ہے کہ نیکسٹ کرنا ہے اس کا کر دو, نہیں. اگر نیکسٹ کرنے کا آپ کا مائنڈ بنا ہوا ہے آپ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. یہ ڈیلیٹ سافٹ ویئر اسی وقت ایکٹیویٹ ہوگا جب وہ یہ دیکھے گا کہ آپ نے ایک انٹری پاس کر دی ہے کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا. اگر آپ یہ انٹری پاس کریں گے اور وہ سافٹ ویئر اس انٹری کو دیکھے گا, دین وہ اس ڈیلیٹ سافٹ ویئر کو ایکٹیویٹ کرے گا. اب آپ اس طریقے سے ڈیلیٹ کرے جو کہ طریقہ کار دیا ہوا ہے, دین وہ ایکٹیویٹ ہو سکتا, ڈیلیٹ ہو سکتا ہے, ادروائز وہ ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا. پھر پورا ایک لائک سافٹ ویئر بیس ہے. یہ ہماری طرح یہ مطلب کہ کوئی ایکسل کی کاپی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو انٹری ماریں گے نکل. یہ پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ آپ کا یہ مائنڈ کنفرم ہونا چاہیے. اب اللہ کے حضور یہ اپنی نیت پیش کر دے گی, اللہ آئندہ نہیں کروں گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ ڈیلیٹ چاہیں گے تو وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. اور اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ آئندہ کرنا ہے تو وہ رہنما یہی ہے ہمارے لیے کہ یہ خالص توبہ نہیں ہے, یہ ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا. مگر ڈیلیٹ ہونے کے بعد بھی ڈرتے رہنا چاہیے کہ نہ جانے کون سی جگہ پر یہ مزید سیف ہو. اور یہ وہ ڈیلیٹ ہے, ایسا نہیں کہ دوبارہ آ نہیں سکتا. یہ اللہ کی رحمت ہی سے سب کچھ ہوگا, سب کچھ اللہ کی رحمت ہی سے ہوگا. ہم ہر آنے والی سانس, ہر آنے والا قدم اپنی قبر کی طرف بڑھا رہے ہیں, یہ یاد رکھیے گا. ہم قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ مال, یہ دولت, یہ عزت, یہ شہرت, یہ بنگلہ, یہ کار, یہ کاروبار, یہ نوکری, یہ ملک, یہ ویزا, یہ پرمٹ, یہ پاسپورٹ, سب یہی رہ جائے گا. کبھی کو ایک آدمی آپ پروف کر دو کہ کسی کو قبر میں اتارتے وقت اس کا وہ پاسپورٹ ڈالا گیا ہو جس پر اس کے یو کے, یورپ, امریکہ, افریقہ, دنیا بھر کے ویزے ہوں, زندگی اس نے ویزا بنانے میں, ویزا لگوانے میں گزار دی کہ میرا پاسپورٹ ہیوی ہو جائے. مرتے وہ وصیت بھی کرے گا نا کہ میرا پاسپورٹ میری قبر میں ڈال دینا, تب بھی لوگ اس پر ہنسیں گے. قبر میں کوئی پاسپورٹ, کوئی پرمٹ, کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ڈالتا. آپ کے اتنی بڑی جائیداد کے پیپر, کتنی محنت سے اس نے اپنی پراپرٹی بنائی, کار اس نے اپنے نام پر رکھی, بنگلہ اپنے ایک نام پر رکھا, یار قبر میں چلو یار اس کے پیپر اس کے ساتھ دفن کر دو, بیچارہ خوش ہو جائے گا. کوئی نہیں, اس کو مردے کی تمنا بھی نہیں ہے. وہ تو چاہے گا کہ اگر کچھ ڈالنا ہی ہے میری قبر میں تو ملے تو میرے آقا کے مدینے کی مٹی میری قبر میں ڈال دینا, خاک مدینہ میری قبر میں ڈال دینا, کوئی نالے نے پاک کا نقش میری قبر میں ڈال دینا, کوئی تبرکات کسی کے بزرگ کے ملے تو ڈال دینا. اس طرح کی چیزوں کی تمنا, عہد نامہ میری قبر میں ڈال دینا.
کچھ طرح کی چیزوں کی تمنا کرے گا، یہ جن چیزوں کے پیچھے اپنی زندگی تباہ کر دی، اپنی زندگی گزار دی، قبر میں لے جانے میں یہ بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوگا، انٹرسٹ اس کا بھی نہیں ہوگا کہ اس کی الماری میں پڑے گا سب سے خوبصورت سوٹ تھے جس کو دیکھ دے کے یہ جیا کرتا تھا، وہ ڈال دو، نہیں ڈالیں گے۔ کار نہیں تو کار کی چابی ڈال دو، کوئی نہیں ڈالے گا۔ وہ یہ لیسن ہے ہمارے لیے کہ سب کو یہیں رہ جائے گا، سب کو یہیں رہ جائے گا، اور جو پریکٹس ہم گزار رہے ہیں، جس پر ہم بھی ہم نے بیان کیا، مشورہ کیا، طے کیا، اس کے مطابق آگے معاملہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو کیا طے کیا آپ لوگوں نے؟ کوئی 2-3 باتیں طے کی نہیں کی تو کچھ طے کریں یار، مل کر کچھ کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کریں کہ جہاں خود نیکیاں کریں گے دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں گے۔ اگر آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں تو دوسروں کو ساتھ لے کے جائیے، آپ بے نمازی کو نمازی بناتے رہیں۔ جس طرح آپ کا کوئی دوست بے روزگار ہو تو آپ اس کے لیے نوکری ڈھونڈتے نہیں ڈھونڈتے، آپ کا کوئی دوست بے نمازی اس کو نمازی نہیں بنائیں گے یار، ہے یا نہیں ہے؟ کسی دوست کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کسی دوست کے پاس نیکیاں نہیں، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ امت کے لیے تھوڑا سا غم پیدا کریں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے، میری امت میری امت میری امت، اصلاح امت کا درد پیدا کریں، اور نیکی، پرہیزگاری اور علم دین کی طرف بڑھیں۔ میں امید کروں اب کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فجر میں اٹھیں گے اینی ہاؤ اٹھنا ہے، اینی ہاؤ سمجھتے، اینی ہاؤ اٹھنا ہے، کچھ بھی ہو جائے فجر میں اٹھنا ہے۔ جان نکل جائے آدمی کی، یار فجر کیسے نکل گئی؟ اب سوچو یار، آپ اٹھو اور فجر چلی گئی، آدمی کی جان نہ نکل جائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کے بغیر انسان کس کام کا؟ اور مجھے فجر میں کوئی کیوں اٹھائے گا؟ ایک تو یہ بھی پرابلم ہے، اٹھاؤ کیوں اٹھائے کوئی مجھے فجر میں؟ کوئی آج تک میری جاب کے لیے اٹھاتا ہے؟ کبھی کوئی آپ کو آپ کے آفس کے لیے اٹھاتا ہے؟ یار آپ اپنے آفس کے لیے خود اٹھو، جاب کے لیے خود اٹھو، ماں بچوں کے اسکول کے لیے خود اٹھ جائے۔ جس دن اسکول ہے اس دن ماں اٹھے گی، اسکول بھیجے گی، جس دن اسکول نہیں ہے اس دن ماں اٹھے گی بھی نہیں، فجر بھی گئی۔ تو ماں کو فجر میں اٹھنے کی عادت نہیں تھی، اسکول کے لیے اٹھنے کی عادت تھی۔ آپ جاب کو بیس بنا کر فجر کے لیے نہ اٹھے، ورنہ جس دن آف ہوگی یا جو نوکری چلی جائے گی اس دن فجر بھی چلی جائے گی۔ فجر کو بیس بنائے کہ ہمارا مقصد تو نماز ہے، روزگار ہماری ضرورت ہے، ہمارا مقصد نہیں ہے۔ تو پیٹ میں روٹی ہوگی تو نماز پڑھ سکیں گے، تو ضرورت روٹی ہے، مقصد نماز ہے، تو نماز قضا نہیں ہونی چاہیے نا۔ زور کا وقت نماز، عصر نماز، مغرب راستے میں ٹریفک ہے، آپ ٹریفک تھی، کہاں نماز پڑھوں؟ نماز پڑھ۔ اگر آپ کا نماز کا ذہن ہے تو آپ وضو بھی رہیں گے، آپ کا نماز کا ذہن ہے آپ کے ساتھ پانی بھی ہوگا، آپ کا نماز کا ذہن آپ کے کپڑے بھی پاک ہوں گے، آپ کا نماز کا ذہن ہے آپ خود بھی پاک رہو گے۔ تو نمازی کا ذہن نہیں ہے پھر کچھ بھی نہیں ہے، انسان ہی نہیں ہے، نمازی نہیں تو ہم کدھر کے انسان ہیں یار؟ ہم کیسے انسان ہیں؟ ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے، سجدہ نہیں کرے گا اپنے رب کو، 5 ٹائم تو نماز ہے یار۔ وضو کر کے تو کتنا فریش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وضو بھی تو دیکھو نا کہ اگر نیت کر کے کہ میں اللہ کی رضا پانے کے لیے، طہارت پانے کے لیے وضو کر رہا ہوں، اور جو اعضاء دھوتا رہے، نیت کرتا رہے کہ میرے گناہ اترے جا رہے ہیں، تو وضو کرتا ہے تو وضو کرنے سے بھی اس کے جسم میں گناہ اتار دیے جاتے ہیں۔ وہ فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کہاں ہے؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک